لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البشير النذير. آئیے کچھ عبد المعروف سے قول مولاد کو مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں آئیے درود و سلام پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعلم والسلام وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم. حضرات، یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم ایک صالح اور نیک سیرت نیک صورت شخصیت کی یاد میں اکٹھا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محفل کی اس شرکت کو ہماری طرف سے شرف قبولیت بخشے اور دنیا اور آخرت میں خیرات و برکات کا ذریعہ بنائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ فرماتے ہیں، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اب یہاں پر دو تمنائیں ہیں. ایک تمنا تو یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہوں تو عرش پر دھوم بچ جائے اور فرش پر ماتم اٹھے، فرش پر ماتم کا ماحول پیدا ہو جائے. اب ہماری نگاہوں نے دیکھا، آپ حضرات نے بھی علماء سے سنا کہ الحمدللہ ان کے جنازے میں بہت بڑی بھیڑ نظر آئی اور تعزیتی پروگرام ملک کے مختلف گوشوں میں ہوئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتے رہیں گے. تو اب یہ جو منظر ہے، یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ان کی روح پرواز کی ہوگی تو عرش پر بھی فرشتوں میں دھوم بچ گئی ہوگی. اس لیے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، جو نبی کی یاد اپنے دل میں سجا کر کے اپنی منزل طے کیا کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتوں میں استقبالیہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے. یہ کمال ہمارا اور آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ کمال ہے عشق مصطفیٰ کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. اپنا مزاج بنائیے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا. اور جو وفادار علماء ہیں، جو اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر چل کر کے غوث اعظم کی محبت کا چراغ دلوں میں جلانے والے جو علماء ہیں،
ان کے نقش قدم کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی یہ شان ملے گی، تمہیں بھی یہ مقام ملے گا، تمہیں بھی کچھ حصے ملیں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تم پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تم پہ یہ عزت ملی ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عشق رسول کا چراغ تاریخ ماحول میں، جبکہ ہر طرف سے کفر کا الغام تھا، ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عشق رسول کا جو چراغ ہمارے سینوں میں جلایا ہے، اس کی روشنی میں الحمدللہ کروڑوں کروڑ انسان یہ پہچانتے ہیں کہ قادریت کیا ہے، چشتیت کیا ہے، نقشبندیت کیا ہے، رضویت کیا ہے، مرکاتیت کیا ہے، ورنہ بہت سے لوگ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن سے دور ہیں، وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ بھٹکتے رہیں گے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یہی کھار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو اس میں سے نہیں ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے دامن میں آباد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیا ہے، غوث اعظم سے قریب کر دیا ہے، اور کیسا قریب کیا؟ ایک تمنا مسلمانوں میں چھوڑا ہے کہ اس تمنا کے ساتھ جینا چاہیے کہ جان تو جانی ہے، جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا دیتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا رب بنانے سے کیا ملے گا؟ ارے مسلک اعلیٰ حضرت میں سب کچھ ملے گا آپ کو۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس سے بڑھ کر کے مومن کے لیے اور کیا دعوت ہو سکتی ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچے تو وہ فرشتے جن کی شکلیں ڈراؤنی ہوں گی، وہ فرشتے جو حساب و کتاب کے لیے آئے ہوں گے، وہ بھی اس مومن کی تعظیم کریں گے، اس مومن کی جو نبی کی تعظیم اپنے دل میں رکھتا تھا۔ اور اس تعظیم کا سبق ہم کو کس نے سکھایا ہے؟ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسا نہیں کہ ہم کو یتیم چھوڑ دیا، اپنے 2 شہزادوں کو، اور صرف 2 شہزادے تو یہ نسبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نہ جانے کتنے شہزادے دنیا کے مختلف حصوں میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی شہزادگان دنیا کے مختلف حصوں میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد بھیج کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی کہ جہاں تک اعلیٰ حضرت کا نام رہے گا وہاں تک ان کے ان شہزادگان کا بھی نام رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی یہ دونوں شہزادگان حضور حجت الاسلام، سبحان اللہ، لقب ہی بتا رہا ہے حجت الاسلام۔ جہاں جائیں دلیل عرض سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جائیں اسلام کی حقانیت کی دلیل بن کر کے کھڑے رہیں۔ وہ چلے تو لوگوں کو ایمان نصیب ہو جائے۔ حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان، انہی کا لقب ہے حجت الاسلام۔ کسی دور میں یہ لقب تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس ماضی قریب کے دور میں حجت الاسلام اگر کسی کا لقب ہے، اور اس لقب سے جو مشہور ہے، جس طرف ذہن جاتا ہے، وہ حضور سیدی سرکار حضرت علامہ حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اور آپ کے خلف اصغر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ ذات ان کی ایک تجلی، ان کا نقش پاچران، ذات ان کی ایک تجلی، سرکار مفتی اعظم کی شان، ذات ان کی ایک تجلی، ان کا نقش پاچران، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج بھی کہیں کہیں کچھ بڑے مریدین جو سرکار مفتی اعظم ہند کے ملتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان کی پیشانی چوم لیں، ان کی پیشانی میں آج بھی نورانیت نظر آتی ہے جو ان کے نقش قدم پر قائم ہے۔ اگر کوئی خدا ناخواستہ بہک گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے
ایسے لوگ تو ہر دور میں بہتتے رہے، لیکن جو لگے ہیں دامن سے وہ ہر دور میں چمکتے رہے۔ دامن سے لگے رہیے۔ آج تو تھوڑا سا آ گیا یہ فروئی مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے۔ ارے اصولی فروئی اپنی جگہ پر، ہمارے بزرگوں کا نقش قدم کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اسی میں تمہارے لیے دنیا کی برکت ہے اور آخرت کی برکت ہے۔ محبت یہ چیز نہیں سکھاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے کس چیز کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اس کو پکڑے رہو، محبت یہ پیغام دیتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم جس کی آگ میں اکٹھا ہیں اور کی شانتی کیا کہنا، وہ کسی اور بارگاہ کے فیض یافتہ نہیں تھے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم، شہزاد اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کے پروردہ تھے، اور خاص عنایت تھی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی عنایت کا یہ نتیجہ تھا کہ ایسی زمین پر جہاں صلح کلیت کا ماحول گرم ہو اس زمین پر رضا کا جھنڈا لہرایا، اور اعلیٰ حضرت کا مشن جو ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دو، وہ مشن انہوں نے وہاں پر قائم کیا ہے۔ آج وہاں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا سلام پیش کیا جاتا ہے، اور یہ شعر بھی گنگنایا جاتا ہے، ڈال دی قلم میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا سلام، جہاں رضا کا نام ہوگا وہاں عشق رسول ہوگا، اور یہی سب کچھ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے درا اٹھائے۔ ہمیں تو یہی بیماری چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ بیماری ہم سب کو عطا فرمائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء نے الحمدللہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق کام کر کے دنیا سے گئے، اور ابھی بھی الحمدللہ ان کے خلفاء اور ان کے خلفاء کے خلفاء نسل کے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ہر اطراف میں جو ہے لہرا رہے ہیں، اور یہ ان کی سعادت مندی ہے، کیونکہ جو جھنڈا حق کا لہراتا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بھی جھنڈا لہرانے لگتا ہے۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے اور سب کو معلوم ہے حیدرآباد دکن، وہ وہاں پر صلح کلیت کا ماحول کچھ زیادہ ہی ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی جہاں پر وہ تشریف رکھتے تھے وہ علاقہ پورا رضا نگر سے مشہور ہے۔ انہوں نے بہت ساری مسجدیں، ادارے مختلف علاقوں میں اور خود ایک بڑا ادارہ دارالعلوم کی شکل میں قائم کیا ہے، جو اسلام کے لیے عظیم قلعہ چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چلے تو گئے ہیں، لیکن ان کا یہ چھوڑا ہوا کام ان کے قبر میں تاریکی نہیں آنے دے گا، بلکہ ان کی قبر کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آدمی مر جاتا تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہیں جس کا فیض اسے قبر میں پہنچتا رہتا ہے، تو وہ چیز بھی انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ بہرحال بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، تھوڑی سی باتیں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ابھی ہم نے ایک بیان میں سنا حضرت نے حضرت شہباز دکن حضرت مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمۃ والرضوان ہمارے اس سرزمین پر بھی آئے ہیں، الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلک میں ہمیں مضبوط فرمایا۔ انہوں نے کبھی اپنے اندر ڈوج نہیں آنے دیا، وہ جہاں بھی رہے حق کا پرچار کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ اپنوں میں پہنچے تو خوب اونچی اونچی باتیں کی اور غیروں میں پہنچے تو ان سے مسالات کر دی، یہ اپنے اندر انہوں نے نہیں آنے دیا، وہ جہاں رہے ممتاز رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں محفوظ رکھے، ان کا قدم اس زمین پر بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عرفان بھائی کو، اور جہاں بھی ہو رہے شاد و آباد رہے، اور ان کے پیچھے جو پورا گروپ ہے، پورا سرکل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ان لوگوں کی یہ جو ہے خاص کوشش رہی کہ وہ ہستیاں جو کبھی ہمارے ہاں نہیں آئی ہیں ان کو بھی لایا جائے اور لوگوں کے لیے دیدار کا ذریعہ بنایا جائے۔ آپ سب پروازیں ہیں، اللہ اس مشن کو مضبوط رکھے، اور ان کے جو منصوبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے منصوبوں میں انہیں اور ان کے پورے گروپ کو، جو علماء کو جو ساتھ دے رہے ہیں، سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور سب کی جو ہے نیک ارادے کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے۔
کیونکہ امت محمدیہ کی خدمت جس بھی نہج سے کی جائے اس میں ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے، اور الحمدللہ یہ گروپ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور تقویت عطا فرمائے، اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ سنیے آگے میں کچھ بتاؤں آپ کو کہ حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی علیہ رحمۃ الرضوان نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے جنازے میں میرے دفن کے بعد وہی کیا جائے جو مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جائیں۔ اور انہوں نے اور ہم کو بھی یاد دلایا کہ سب لوگ اس طریقے سے اپنی وصیتیں کر کے جائیں اور یہ ماحول پیدا کریں۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ سنا تو ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا، یہ ماحول بنایا جائے کہ دفن کے بعد سبحان اللہ کے نعرے بلند کیے جائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں وہ چیز جاری ہے، وہی چیز اذان کی شکل میں ہے، لیکن اس انداز میں جو انہوں نے پیش کیا اس کو بھی جاری رکھا جائے۔ اور جب یہ انہوں نے ان کا یہ بیان سنا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب انہیں دفن کر دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے کہتے رہے۔ اس لیے کہ صحابہ کو کچھ اور تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو میرے آقا کر رہے ہیں وہی تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے تو نمونہ ہی بنایا، صحابہ کرام بھی کہتے رہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی آواز دیر تک فرماتے رہے، دیر تک اللہ اکبر بلند کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے رہے۔ پھر صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے آج ایک نئی چیز کو وجود بخشی، آپ نے جو یہ کیا ہے اس کی وجہ بتا دیا جائے۔ اس میں صحابہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ایک راز ہمارے لیے کھول گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے، یا آپ نے ایسا آج کیوں فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تضايق القبر في على هذا الرجل الصالح، اور کما قال قبر جو ہے اس نیک مرد کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ رجل صالح میرے آقا نے فرما کر کے جو شکی قسم کے لوگ ہیں یا ہو سکتے ہیں قیامت تک، ان سب کے شک کو میرے آقا نے رفع کر دیا۔ ورنہ آج بھی کہنے والے کہہ دیتے ایسے ایسے جری خبیث ملیں گے آپ کو کہ کہنے والے کہہ دیتے کہ ان پر عذاب ہو رہا تھا قبر میں، اس لیے قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر کا عذاب تھا حضرت سعد بن معاذ پر، مگر میرے آقا نے وہیں پر اس شک کو رفع کر دیا، شک کو اٹھا دیا، شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑے۔ میرے آقا نے فرمایا اس رجل صالح پر، اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نیک مرد، یہ میرا صحابی تنگی میں آ گیا تھا، دشواری میں آ گیا تھا۔ تو جب ہم نے تکبیر اور تسبیح کہی تو اس کی برکت سے اللہ نے اس قبر کو کشادگی عطا فرما دی، اس کی آپ نے وصیت فرمائی۔ یہ وصیت پہلی مرتبہ حضرت ہی کے ذریعے مجھے ملی، ایسی وصیت ابھی پہلے نہیں سنی ہے، کی ہوگی بزرگوں نے، الگ الگ وصیتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص وصیت انہوں نے کی کہ میرے دفن کے بعد یہ کیا جائے۔ یہ تسبیح و تکبیر اسی طریقے سے کی جائے جیسے میرے آقا نے کیا تھا اور میرے آقا کی اتباع میں صحابہ نے کیا۔ ایک بات واضح کر دو، ایک بات تھوڑی ادھوری رہ جائے گی۔ اب کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب مرد صالح تھے، سرکار کے صحابی تھے، میرے آقا کے چہیتے صحابی تھے، پھر بھی ان پر قبر تنگ ہو گئی تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ کوئی عذاب کے طور پر نہیں تھا۔ سنیے، دبانا دو طریقے سے ہوتا ہے، کہیں دبانا غصے سے ہوتا ہے کہ کوئی دشمن تھا، بھاگ رہا تھا اور پکڑ لیا، پکڑنے والے نے تو اس کو کچھ نہیں ہتھیار تو کم سے کم لے کر دبوچ ہی دے گا، یہ ختم کرو اس کا معاملہ۔ ایک دبانا یہ ہے، غصے سے دبانا ہے، اور ایک محبت سے بھی، پیار سے بھی دبانا ہوگا۔ آپ نے نہیں دیکھا ماں کبھی کبھی محبت میں بیٹی کو اٹھا کر کے سینے سے دبوچ لیتی ہے، اور بات ہے کہ دبوچنا چاہے پیار سے ہو اور چاہے غصے سے ہو، بہرحال دبوچنے تکلیف تو ہوگی، لیکن دونوں کا انداز الگ الگ ہے۔ انداز نکالے اب مولانا، اب میں ان کو تو نہیں کہوں گا،
لیکن ہمارے کچھ ہے ایسے احباب جو دوستوں میں آتے ہیں، ان کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے ابھی یہ ہے نا، وہ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ابھی جو سینہ ملائیں گے تو تنگی میں ڈال دیں گے. ایسے بھی ہے کچھ لوگ محبت میں. ہاں آئیے احمد بھائی چلیے، ایسے بھی ہے کچھ لوگ، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی دشمنی نہیں، یہ محبت کا دبانا ہے، محبت کا دبانا ہے. تو زمین بھی نبی کے عاشق کو منتظر تھی، نبی بھی زمین بھی نبی کی اس عاشق کا انتظار کر رہی تھی. آج مل گئے تھے تو سینے سے لگا دیا، روک رہی تھی، مگر میرے آقا کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ایسی بھی تکلیف آپ کو پہنچے، اس تکلیف کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع فرما دیا اور قیامت تک کے لیے ایک راستہ دے دیا کہ اپنے مردوں کے لیے جب تم چاہو کہ قبر میں کشادگی ہو تو تکبیر و تسبیح پڑھا کرو، تمہاری تکبیر و تسبیح سے بھی تمہارے مردوں کے اوپر قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ نے وصیت کی. اور ایک بات یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 لاکھ روپے میں مسجد کے صحن کے ایک گوشے میں زمین خرید رکھی ہے، اسی میں مجھے دفن کیا جائے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جا کر کے اللہ کا جواب دینا. اب تو بہت سے لوگ مدرسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، جائز ہی نہیں دیکھو، کسی تو ایسی مسجد کی صحن میں دفن کر دیا. تمہارا کیا حق ہے اس کے اوپر جو مسجد کی زمین ہے موقوفہ زمین یا مدرسے کی موقوفہ زمین ہے؟ اگر کسی کو دفن کرنا ہے تو اس کے لیے وہ زمین حاصل کی جائے، یا جو زمین کا مالک ہے اس کی اجازت دے. مسجد کی ہم اجازت نہیں دے تو ہماری اجازت چلے گی. وقت آپ نے کر دیا ایک مرتبہ، آپ کو بھی کچھ دفن کی گنجائش نہیں ہے. سمجھ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 لاکھ میں 2 لاکھ خرچ کر کے میں نے مسجد کے گوشے میں، دیکھو انتخاب بھی ایسی جگہ کیا کہ وہاں مسجد ہوگی تو اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، مصطفیٰ علیہ رحمت کی نام خالی ہوگی، وہاں لوگ اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کو جہاں یاد کیا جاتا ہے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں رحمتیں اتریں گی تو جہاں ذکر کرنے والوں کو اتریں گی، وہاں جو بغل میں سائڈ میں ہوگا اس کو بھی اتریں گی. جیسے کہ مجھے واقعہ موقع سے یاد آیا کہ حضرت اشرفی میاں سرکار علیہ رحمت و رضوان بڑے پائے کے بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہماسر تھے. وہ کبھی ٹرین سے گزرتے ہوتے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں کھڑے ہو جاتے. ٹرین بریلی شریف سے گزر رہی ہوتی تو اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے ہو جاتے اور یہ یہاں کھڑے ہو جاتے. یہ ایسا تھا معاملہ ان کا. جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ اتوجا شریف میں وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے اتوجا شریف میں، اور چہرہ آپ کا سرد ہو گیا، گھبراہٹ چیز ہو گئی. آپ کا کسی نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں قطب الانصاف کا جنازہ گزر رہا ہوں. تو یہ شان والے تھے. ایک نواب جو آپ کا مرید تھا، آپ کے گھر، آپ کو اپنے گھر لے گیا، رامپور کا غالباً نواب تھا. نواب کہہ دیا تو بہت زیادہ اولاد کی ضرورت ہے نا. نواب جو ہے دن میں بھی رات میں بھی چھتری لے کر چلتے ہیں. ہاں نوابوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ شبنم پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی ہو جائے. سمجھ گیا؟ اب زیادہ اولاد نہیں کرو گا نواب کیسے ہوتے ہیں، لیکن نواب بھی اگر کسی کے سامنے دست بستہ ہوتے ہیں تو رسول کے غلام کے سامنے کرتے ہیں. حضرت اشرفی میاں علیہ رحمۃ رضوان نواب کے یہاں گئے اس کے بلانے پر. نواب آپ کو پنکھا جل رہا تھا. سمجھ گیا؟ ایک کوئی سرفرا آیا اور کہا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے. حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ یہ مرنے والوں کے لیے ذکر و اذکار جو کرتے ہیں یا اسی قسم کا کوئی معاملہ تھا تو اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ بھائی جو پڑھے گا اس کو فائدہ ملے گا. تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی مجلس سے نکلوا دیا، دھوپ میں کھڑا کر دیا. دھوپ میں پریشان کا اس کو بعد میں جاؤ، دھوپ میں پریشان ادھر سے ادھر. پھر آپ نے بلوایا، اب بیٹھ گیا، اس کو سکون سے ہوا ملنے لگی. سمجھ گیا؟
हवा मिलने लगी, आराम उसको मिला। तो हजरत ने फरमाया ये बताओ कि तुमको वहाँ आराम था कि यहाँ आराम है? कहा यहाँ आराम है, हवा मिल रही। ये नवाब साहब तुम्हारे लिए पंखा चल रहे हैं कि मेरे लिए चल रहे हैं? तो नवाब से हजरत ने पूछा, नवाब तुम किसके लिए, इसके लिए पंखा चल रहे हो? कहा अरे इस जैसे तो हजारों चपरासी हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे चप्पल और जूते उठाते हैं, इसके लिए चलूंगा? हुजूर मैं आपके लिए पंखा चल रहा हूँ। तो हजरत ने फरमाया बात समझ में आ गई, जहाँ नेक लोगों का जिक्र होता है, जहाँ नेक लोग होते हैं वहाँ रहमतें उतरती हैं, और फिर जो उनके करीब होंगे वो भी उससे मालामाल हो जाएंगे। तो जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, जो करीब में होगा उससे वो भी उससे मालामाल हो जाएगा, और उस जो नेक बंदा है उस पर रहमतें उतरेगी। आप जाओगे, देखो या औलिया अल्लाह के यहाँ जो हम जाते हैं कब्रों पर, है ना, तो अब जो नेक बंदे हैं उन पर रहमतें उतरती हैं, बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है ना। हम गुनहगार जाते हैं, सियाहकार जाते हैं उनके करीब में, तो वहाँ जो रहमतें उतर रही होती हैं उसके कुछ छींटे हमको भी मिल जाते हैं, समझ गया। इसीलिए ये भी कहा गया है कि नेक लोगों के पास दफन करने की कोशिश करो। तन्हाई में अपने मुर्दों को दफन करने के बजाय कब्रिस्तान में दफन करो, कोई ना कोई साले होगा, और अगर मौका मैसर आए तो किसी साले के करीब में दफन करो, क्योंकि उस पर तो रहमतें उतर ही रही हैं। उसके पड़ोस में रखोगे वो भी उससे कुछ ना कुछ तुम्हारा माल हो जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। गुरुदेव पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी हिंदू वाली वाली सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है जो मसलके आला हजरत के मिशन में पुख्तगी रखते हैं, उनके एक एक बयान हमारी औलाद की दुनिया और आखिरत संभालने के लिए काफी होते हैं। अभी कोई तलाश रहा था कि कुछ मिल जाए हजरत के बारे में, कोई किताब वगैरह थी नहीं, हमारी यही मुलाकात यही की सरजमीन पर हुई, वैरावल वालों की बरकत से, समझ गया। ऐसे नेक लोग बहुत कम मिला करते। तो बहर के देख रहा था उसमें, तो एक बात उनकी ये भी आ गई, हजरत तकरीर फरमा रहे थे, तो बहुत पॉइंट की बात जो बिल्कुल दिल में उतर जाए कि आजकल एक क्या होता है, किसी आदमी ने कुछ तरक्की कर लिया दुनिया में, अब उसमें भी क्या कहेंगे, कुछ लोग दूसरे की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह उसको नवाज रहा है, दूसरे परेशान हो गए। ये तो गोया कि अल्लाह के अता में तुम रखना बनना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या किया, नहीं कुछ बोला, जादू ही करा दिया। ऐसे भी होते हैं। अब क्या होता है कि जादू की वजह से नहुसत आ गई, रुकावटें आ गई, दुकान बिखर गई, मकानात में जो कुछ पैसे वगैरह थे वो भी खत्म हो गए, दिक्कत आ गई आदमी को। अब इसमें ये वक्त जो है इंसान को अपने को संभाल कर रखने का होता है। बड़ी पॉइंट की बात उन्होंने कही। अब किसी ने कह दिया कि थोड़ा जगह एक साधु रहता है, अब वो तो शैतान है। अब उसके बाद जो जाएगा अपना इलाज कराने के लिए, तो हजरत ने फरमाया कि वहां पर दौड़ कर पहुंच जाएगा वो। अब क्या हुआ, अभी तो दुनिया की दौलत गई ही थी उसकी, अब जो एक कीमती दौलत थी जो हर जगह काम आने वाली थी, ईमान की दौलत, वो दौलत में उसे चल जाती है। अब कहीं का रहना, दुनिया का रहना, आखिरत का हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ये दुनिया है, आदमी पर अगर कभी ऐसी मुसीबत आए सब्र से काम ले, ठीक है, सही अमल तलाश करे, कुरान और हदीस से भी अमलियात हैं, उसको तलाश करे, लेकिन घबरा करके ऐसा के पास न जाए कि जो कीमती पूंजी ईमान की दौलत है, ईमान का सोना है, वो गायब हो जाए। ऐसा अगर किया तो उसमें खसारा किसका, घाटा किसका है? घाटा उसी का है कि अभी तक तो दुनिया की दौलत गई थी, अब वो आखिरत की दौलत जो थी सीने के अंदर वो भी चली गई। ऐसा होता ना आमतौर से, लोग घबरा करके किसी के पास भी चले जाते हैं इलाज लेने के लिए, वो आदि हो कि देवबंदी हो कि सड़ेल हो कि चुड़ैल हो, कहीं की भाग जाते हैं लोग इस दुनिया के लिए, जिस दुनिया के बारे में आला फरमाते हैं, इस दुनिया में क्या लड़ जाना, ये तो देखी वाली है। इस हजरत ने फरमाया कि इम्तिहान भी होता है बंदे का, कभी इम्तिहान में कामयाबी के बाद सारे रास्ते उसी के लिए होते हैं।
امتحان ہوتا ہے، کہیں بھوک سے امتحان ہوتا ہے، کہیں مال کو نقصان پہنچا کر کے امتحان ہوتا ہے، کہیں جان میں کچھ کمی ڈال کر کے امتحان ہوتا ہے. یہ سب امتحانات ہیں. دنیا دار امتحان ہے. کسی بندے کو اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت کرتا ہوتا ہے کہ جان جائے، بچے جائیں، دنیا کی دولت جائے، لیکن ایمان نہیں جائے گا. جو مصطفیٰ لانے رحمت عطا فرمایا اور جو اس پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے. راستے سے بتا دیتا، راستے ملیں گے، گھبرائیے نہیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام وہی ہے. اور کچھ بیان کرتا لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اس علاقے میں بھی اتنی بڑی مجلس دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں اس علاقے کو خوب ہرا بھرا رکھے، یہاں کی سنیت ہری بھری رکھے، اور وہابیت، دیوبندیت، چکڑا علویت، رافضیت، خارجیت یہاں پر نہ مار سکے. اللہ تعالیٰ نصر کے اعلیٰ حضرت کو ایسا مضبوط فرما دے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، قید میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت. یہی نعرہ حضرت کا تھا کہ جا گر کی آگے کرتا ہے. انشاءاللہ یہی نعرہ ہمارا رہے گا، ہماری بھی محفلیں سجیں گی انشاءاللہ. کھڑے ہو جائے سلام.